کی کوئی تکلیف ہو، رنج کا احساس ہو، جب بھی آئے اطمینان قلب کے ساتھ آئے کہ یہ پناہگاہ ہے اہل البیت کی طرف سے. مجالس ہو، مساجد ہو یا امام بارگاہیں، ان کو وہاں پر غیریت کا احساس نہ ہو، ان کو وہاں پر اجنبیت کا احساس نہ ہو، بلکہ وہ آئیں تو ان کو ایسے محسوس ہو کہ باہر وہ غیر محفوظ تھے، اس محیط اور اس چار دیواری میں آنے کے بعد گویا ان کو اللہ کی پناہ مل گئی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان من، کل میں نے قرآن کریم کی آخری اپنے گفتگو کے آخری حصے میں قرآن کریم کی ایک آیت پر تھوڑی بہت گفتگو کی. بعض دوستوں نے سوال کیا مجھ سے کہ اہل البیت کے ہاں تو اتنے معارف ہیں، کیا ان کی تائید اہل سنت کی کتابوں سے بھی کہیں سے ہوتی ہے؟ کیا ان کے ہاں بھی ایسی روایات، ایسی تفاسیر موجود ہیں جس سے آپ کے یعنی اہل البیت علیہ السلام کے دیے ہوئے معارف کی توثیق ہوتی ہو، تائید ہوتی ہو؟ میں یہاں پر دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اہل البیت سے دین کیوں لیتے ہیں، یہ ہم پر واضح اور بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ہم اہل البیت سے دین کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے دین لینے کا حکم ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے. اللہ کے رسول نے دیا ہے. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین، یعنی دو ثقل اکبر اور ثقل اصغر میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. تو اس حدیث سے جس کو شیعہ نے بھی نقل کیا اور اہل سنت نے بھی نقل کیا، دونوں نے نقل کیا ہے. جب دونوں نے نقل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے مستند ترین روایت ہے، چونکہ دونوں نے نقل کیا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. تو اب جب ہمیں اللہ کے رسول نے دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے، قرآن اور اہل البیت، تو سوال یہ ہے کہ قرآن کا ہماری زندگی میں رول اور کردار کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے کیا لینا ہے؟ ثواب یا عمل؟ ثواب یا آئیڈیالوجی؟ ثواب یا ہدایت؟ ثواب یا رستے کا تعین اور ان سے پوچھنا کہ ہم اس رستے پر چلیں تو آپ سے ہمارے چلنے کے اس رستے کی مطابقت ہوگی یا نہیں؟ قرآن کریم صرف گردن میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے، قرآن کریم صرف مردوں پر پڑھ کر پھونکنے کے لیے نہیں آئے، قرآن کریم صرف مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ورد اور آیات کا مجموعہ نہیں آئے، بلکہ کتاب انسان سازی ہے، کتاب حیات ہے، کتاب زندگی ہے. لہذا جو کردار قرآن کریم کا ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے اپنا دین قرآن سے لینا ہے. جب ہم نے اپنا دین قرآن سے لینا ہے تو جہاں پر قرآن خاموش ہو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ اسی قرآن کی عملی تفسیر کوئی اور نہیں ہے میری اہل البیت کے سوا. لہذا قرآن کے ساتھ میری اہل البیت. اب یہ دونوں تا حوض کوثر ساتھ ہیں، لہذا ایک کو پکڑنا اور دوسرے کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے. لہذا ہم اگر اہل البیت علیہم السلام سے دین لیتے ہیں تو وہ نبی کریم کے اپنے حکم کے مطابق لیتے ہیں، چونکہ انہوں نے یہ فرمایا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے دین نہیں لیتے؟ نہیں لیتے ہیں. تو فرق کیا ہے اہل البیت اور صحابہ کرام میں؟ فرق یہ ہے کہ جو حکم نبی کریم کا ہے دین کے پہنچانے کے حوالے سے، اسی طرح سے دین محفوظ طریقے سے اللہ کی مشیت کے مطابق پہنچانے کی ذمہ داری نبی کے بعد ولی کی ہے، ولی کیا ہے. لہذا ہم دین اہل البیت سے لیتے ہیں نبی کے بعد. اور اگر صحابہ کرام کے پاس دین کے حوالے سے کوئی معرفت ہو تو اس کو بھی بسر و چشم ہم قبول کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح سے اہل البیت سے لیتے ہیں. فرق کہاں پر ہے؟ صرف ایک جگہ. وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں اہل البیت کچھ کہیں
اور صحابہ کچھ کہیں. اب یہاں پر ہو گیا ٹکراؤ. جہاں بھی ٹکراؤ والی فضا ہوگی وہاں پر ہم صحابہ کو چھوڑ دیں گے, اہل البیت کو پکڑیں گے. کیوں ایسا کریں گے؟ اس لیے کہ رسول کا حکم ہے, اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ اہل البیت اور قرآن ساتھ ہیں. جب اہل البیت اور قرآن ساتھ ہیں, ان میں جدائی نہیں ہے, تو جہاں اہل البیت ہے وہیں پر قرآن, اور جہاں قرآن ہے وہیں پر اہل البیت. محمد والے محمد صلوات. لہذا پہلی بات جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین اہل البیت سے کیوں لیتے ہیں. جواز یہی ہے کہ رسول نے یہ فرمایا. اس کا مطلب صحابہ کرام سے نہ لینا نہیں ہے, ان سے بھی لیتے ہیں, چونکہ صحابہ کرام کا درجہ ظاہر ہے اہل البیت کے بعد ہے, چونکہ وہ گھر والے ہیں, اور بقول بعض علماء کے یہ در والے ہیں. جو دروازے پر آ کر بھیک مانگتے ہوں اہل البیت سے, تو ان کا لیا ہوا بھی اہل البیت ہی کا دیا ہوا ہے. چونکہ ان کا دیا ہوا ہے اس لیے ہم ان سے بھی لیتے ہیں. معیار وہی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں ساتھ ہیں, ان میں جدائی نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں فرمایا, اور اس بات پر تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ نبی کے بعد صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئیں, مشاجرات ہوئے, ایک دوسرے کو مارا گیا, لاکھوں لوگ قتل ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابہ اور اہل البیت کی بات ہوگی تو معیار ہمیشہ اہل البیت ہوں گے, اور صحابہ کو پرکھا جائے گا اہل البیت کی کسوٹی پر. اگر اہل البیت کے مطابق ہے تو ان صحابہ کرام کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما کہلائے گا. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. جو میں عرض کر رہا تھا, سوال مجھ سے کیا گیا تو میں اس کے حوالے سے کہ ہم اہل البیت سے دین لینے کے پابند کیوں ہیں, جواب آ گیا ایک. دوسری بات, ہم جب کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ بات اہل سنت کی احادیث کے منابع میں بھی موجود ہے, تو اس کا مطلب سمجھیں گے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہاں سے دین لیا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے اگر کسی نظریے, کسی عقیدے, کسی مفہوم, کسی معرفت کی تائید وہاں پر موجود ان احادیث کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مکاتب فکر ایک نقطے پر مکمل طور پر متفق ہیں. اب اس کو کہنا چاہیے یہ اسلام ہے, یہ فرقہ نہیں ہے, یہ اسلام ہے. جب یہ اسلام ہے تو پھر شیعہ بھی اس اسلام کا پابند ہے اور سنی بھی اس اسلام کا پابند ہے. اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت اور ان کے دامن سے متوسل ہونا اور ان کی ولایت کے اندر داخل ہونے کا نام اگر اسلام ہے تو اس اسلام کو شیعہ نے بھی قبول کیا ہے اور سنی نے بھی قبول کیا ہے. جو اس کا انکار کرتا ہے وہ نہ شیعہ رہتا ہے اور نہ ہی سنی رہتا ہے. اب اس کے لیے دلائل کے انبار ہیں. پہلے قرآن ہی کی طرف آئیے. قرآن میں کل جیسے میں نے آیت الکرسی کی اس آیت کا حوالہ دیا, اس آیت کے ضمن میں اگر آپ باقی آیات کو جمع کرنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے ایک محفل میں, ایک مجلس میں ان تمام چیزوں کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا. اشارہ کر کے ہم گزر سکتے ہیں تاکہ لوگ ذرا کھلے ذہن کے ساتھ سوچیں بھی اور پڑھیں بھی. آج کا وہ دور جہاں پر ناصبیت کی طرف سے, دشمنان دین کی طرف سے مسلم امہ کو تقسیم کرنے کے لیے کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, کھربوں کے حساب سے پیسہ, دولت, توانائی خرچ ہو رہی ہو, وہاں پر مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جوڑنا یہ عین دین کا فریضہ ہے جس پر مجھے بھی کام کرنا ہے اور آپ کو بھی کام کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے آپ کی ان مجالس میں جو بھی آئے ہیں
اس کو نہ صرف ویلکم کہنا چاہیے بلکہ اس کے سامنے معارف اور حقائق بھی رکھ دینے چاہیے کہ آپ بھی جائیے، جا کر تحقیق کیجئے، مطالعہ کیجئے، پڑھیے۔ لہٰذا جو ان محافل میں آتا ہے اس کی تکریم اور اس کے ساتھ پھر اوپن ایک ڈیبیٹ اور گفتگو کا دروازہ کھولنا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں احادیث اہل البیت علیہ السلام سے استناد کروں یا پھر اہل سنت کے منابع میں سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں اہل سنت کی کتابیں کنگال رہا تھا، ایک چیز بڑی عجیب ہے، بڑی ہی عجیب۔ ہمارے بعض بزرگوں نے اہل سنت کی جو روایات اور احادیث کی کتب ہیں ان کتب میں امامت، خلافت، مودت، ولایت اور اہل البیت کی محبت کے حوالے سے موجود اور ان کے منصب کے حوالے سے موجود احادیث کو جمع کیا۔ جب ان احادیث کو جمع کیا تو پتہ چلا کہ وہ احادیث تعداد کے لحاظ سے تشیع میں موجود احادیث سے کم نہیں ہے، کم از کم اتنی ہی ہے۔ تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ ان کے ہاں بھی، ان کی کتابوں میں بھی اتنی زیادہ احادیث، اور ان میں سے بعض احادیث تو ایسی جو تشیع کے بنیادی ترین عقائد میں شامل ہیں، اور آج کے مفتیان دین نہ صرف اپنی کتابوں سے بے خبر ہیں، لوگوں کو بھی بے خبر رکھتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ اور جب ان احادیث کا انسان مطالعہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ اہل سنت منابع میں، اہل سنت مآخذ میں ہے، تو اس سے نہ صرف آپ کی تائید ہوتی ہے بلکہ قربتوں کی راہیں کھلتی ہیں تاکہ آپ ان کو بھی لا سکیں، اہل البیت کی محوریت کی بنیاد پر جوڑ سکیں کربلا سے، تاکہ ان کے اندر بھی شعور کربلا پیدا ہو اور نور کربلا زندہ ہو۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ میں سوچ رہا تھا کہ انہی کی کتاب میں سے کچھ پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ کل میں نے ایک روایت کے حوالے سے، بحار الانوار کی روایت تھی، میں نے اس کا آغاز کرنا چاہا لیکن ٹائم ختم ہوا، میں اس پر گفتگو نہیں کر سکا، تو اس لیے پہلے آپ کو ایک روایت سنا دیتا ہوں بحار الانوار کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علی اور آل علی کون ہیں۔ سب سے پہلے اہل البیت کا اپنا نقطۂ نظر ذرا سمجھیے کہ اہل البیت کون ہیں۔ بعض اوقات ہم بھی بعض چیزوں میں کچھ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہم کہاں اور اہل البیت کے مقام کا فہم کہاں، اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے داخلی طور پر بعض چپکلشیں اور بعض ایسی باتیں جنم لیتی ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتی ہیں، جو مناسب نہیں ہوتی، اور اسی کی وجہ سے پھر ایک دوسرے پر الزامات اور بہت سارے مسائل۔ بحار الانوار کی یہ روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے، جس میں امام باقر علیہ السلام حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، آپ کو ذرا غور سے سنیے، چونکہ عبارت میں خود ایک برکت ہے، نورانیت ہے، کانوں میں جب جائے دل تک پہنچے تو اس کی نورانیت اثر کرتی ہے۔ فرمایا فَنَحْنُ مَعَانِهِ، ہم خود قرآن کی اس آیت کے معنی ہیں۔ میں صرف ترجمہ کر کے ابھی آگے گزر رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ذرا مبذول رکھ سکوں۔ فرمایا وَمَظَاهِرُهُ فِيكُمْ، ہم خود قرآن کی آیات کے زندہ مظاہر ہیں تمہارے درمیان۔ آگے ایک جملہ ہے، فرمایا اخترعنا من نور ذاتہ، اختراع ایجاد کو کہتے ہیں۔ جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو دو طرح سے بناتے ہیں، ایک ایسی چیز جو پہلے سے موجود ہے اور آپ نے کاپی کیا ہے، ایک ایسی چیز جو پہلے کہیں نہیں ہے، آپ نے زیرو سے بنایا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ایجاد۔ لیکن جب انسان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے،
تو ارد گرد موجود چیزوں سے استفادہ کرتے ہوئے وہ چیز ایجاد کرتا ہے، لیکن موجد وہی کہلاتا ہے، موجد وہی کہلاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں اختراع۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اخترعنا من نور ذات ہی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے نور سے ہمیں ایجاد فرمایا، ہمیں ایجاد فرمایا۔ اور آگے وَفَوَّضَ إِلَيْنَا أُمُورَ عِبَادِهِ، اور اپنے بندوں کے معاملات ہمارے سپرد کر دیے۔ فوض امور عبادہ الینا، اپنے بندوں کے معاملات ہمارے سپرد کر دیے۔ اب آگے فنحن، ہم وہ ہیں، نفعل بإذنہ ما نشاء، ہم وہ ہیں جو اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے جو چاہیں انجام دیتے ہیں۔ یعنی ایک امام، ایک معصوم جن کو ہم ائمہ اہل البیت کہتے ہیں، وہ آزاد نہیں ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، لیکن ایسے تابع کہ ان کا ہر عمل، ہر ایکٹ اور ہر قدم وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے ارادے کے تابع۔ آگے فرمایا وَنَحْنُ إِذَا شِئْنَا شَاءَ اللَّهُ، جو ہم چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَرَادَ اللَّهُ، جو ہم ارادہ کرتے ہیں وہی اللہ ارادہ کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ہی بیان ہو چکا کہ ہم وہی ارادہ کرتے ہیں جو اللہ ارادہ کرتا ہے، ہم وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، لہذا ہمارا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کا ارادہ ہمارا ارادہ ہے، ہمارا چاہنا اللہ کا چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہمارا چاہنا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَاصْطَفَانَا مِن بَيْنِ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان سے ہمیں منتخب فرمایا۔ وَاصْطَفَانَا، مصطفیٰ جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں یعنی منتخب شدہ، یہاں پر فرمایا وَاصْطَفَانَا، ہمیں اللہ نے منتخب فرمایا اپنے بندوں میں سے۔ وَجَعَلَنَا حُجَّةً، اور ہمیں دلیل اور حجت قرار دیا اپنے بندوں کے درمیان۔ فی بلادہ، اپنے اس زمین پر، اپنے اس کائنات پر۔ فمن انکر شیئا، اگر کسی نے ہماری کسی بھی چیز کا انکار کیا، فمن انکر شیئا وردہ، اور اس نے اس کو رد کر دیا، فقد رد علی اللہ، اس نے خدا کا انکار کیا اور خدا کو رد کیا۔ اس لیے کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں، ہم خدا کی حجت ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تقسیم کریں کہ نبی کی ذات کا ایک حصہ ان کا ذاتی ہے، ایک حصہ خدائی ہے، ان کی ذاتی زندگی کے امور میں ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں کریں، وہ بھی ہماری طرح سے ہیں، اور جو ان کا خدائی حصہ ہے اس میں ہم ان کے پابند ہیں۔ نہیں، نبی ہوں یا آل نبی، ان کا ہر ایکٹ بِإِذْنِ اللہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے اور مشیت خدا کے تابع ہے، لہذا جو وہ کہیں وہی حجت، جو وہ کریں وہی حجت، جو قدم وہ اٹھائیں وہی دلیل۔ اس دلیل، حجت اور ولی کے رستے سے ذرہ برابر بھی ادھر یا ادھر ہونا انکار بھی ہے اور گمراہی بھی ہے۔ یہ جو جملہ ہے ذرا دوبارہ غور سے سنیے، فمن انکر شیئا، جس نے کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا انکار کیا،
ورد اللہ، اس نے ہمیں رد نہیں کیا، ہمارا انکار نہیں کیا، اس نے خدا کا انکار کیا، چونکہ ہمارا ایکٹ خدا کا ایکٹ ہے اور خدا کی طرف سے اور خدا کی اجازت سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَكَفَرَ بِآيَاتِهِ، اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ اللہ کی آیات صرف وہ نہیں ہے جو قرآن کریم میں ہیں، خود یہ اہل البیت اللہ کی آیات ہیں۔ جیسے قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار انسان کو ولایت خدا کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے، اسی طرح سے امام معصوم، حجت خدا اور ولی اللہ کی کسی بھی چیز کا انکار انسان کو خدا کی ولایت سے باہر نکال دیتا ہے۔ صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور جو خدا کی ولایت سے باہر نکل جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ آگے خود ہی فرمایا کہ وَكَفَرَ بِآيَاتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، اس نے صرف ہمارا انکار نہیں کیا، اللہ کے انبیاء کا بھی انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کا بھی انکار کیا۔ یہ مقام ولایت ہے، یہ مقام ولایت ہے۔ یا جابر، اے جابر غور سے سنیے، من عرف اللہ بہذہ الصفہ موافقتا لما فی کتاب اللہ المنزل، جو شخص ان عبارات اور اس بات کو اس طرح سے مانے جیسے میں نے کہا، تو وہ موحد بھی ہے اور اہل توحید بھی ہے۔ یعنی موحد ہونے کے لیے ان ہستیوں پر ایمان ضروری ہے، ورنہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ولایت سے وہ انسان باہر نکل جاتا ہے۔ اب ذرا ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، یہ روایت تھی بحار الانوار کی۔ اب جو آپ کو سنانے لگا ہوں یہ روایت بڑی عجیب ہے، دو بڑے اہل سنت محدثین نے یہ روایت نقل کیا ہے، دو بڑے اہل سنت محدثین نے۔ پہلی روایت نقل کی ہے طبری نے، طبری کا نام آپ جانتے ہیں، اور طبری کوئی معمولی انسان نہیں ہے، جہاں احادیث پر انہوں نے کام کیا ہے وہیں پر تاریخ پر بھی کام کیا ہے۔ وہ اپنی جامع البیان میں، ان کی کتاب ہے جامع البیان، وہاں پر یہ اس آیت کے ضمن میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ آیت اتری وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، کہ میں مغفرت کرنے والا اور معاف کرنے والا ہوں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اس کو جس نے توبہ کیا، وَآمَنَ، اور جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے صالح اور نیک اعمال کیے۔ آگے جملہ ہے ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور ہدایت کے رستے پر ہمیشہ رہا۔ جو ہدایت کے رستے پر ہمیشہ رہا اس کو میں یہ انعام دے رہا ہوں، کیا؟ اس کی مغفرت ہو گئی، اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ طبری کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آخر میں اللہ نے شرط رکھی ہے کہ فرمایا ثم اهْتَدَىٰ، ہدایت کے رستے پر گامزن رہے گا تو تب اللہ اس کو معاف کرے گا، تو یہ ہدایت کا رستہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے طبری کے بقول، سنی محدث اور مورخ، طبری کے بقول رسول اللہ نے فرمایا ثم اهْتَدَىٰ إِلَىٰ وِلَایَةِ علی ابن ابی طالب، جو علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ہمیشہ قائم و دائم رہے اس کو اللہ معاف کرتا ہے۔ یہ روایت اگر کسی کو یہ شک ہو کہ علی کے بارے میں ہے باقیوں کے بارے میں نہیں ہے، تو ایک اور عبارت بھی نقل ہوئی، وہ کیا ہے؟ وَإِلَىٰ
ولایت اہل البیت وَإِلَى وِلَایَتِ اہل بیت النبی، نبی کریم کی اہل البیت کی ولایت کے رستے پر قائم اور دائم رہنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ۔ حسکانی بہت بڑے مصنف ہیں، محقق ہیں اور مفسر قرآن ہیں، اور ان کی کتاب شواہد التنزیل قرآنی آیات کے نزول کے حوالے سے ان کی شان نزول بیان کرنے والی بہت زبردست کتاب ہے، اہل سنت اور بہت بڑی معتبر شخصیت ہیں۔ انہوں نے بھی اسی آیت کے ضمن میں اس سوال کے جواب میں جو جملہ نبی کریم سے نقل فرمایا وہ وہی جملہ ہے جو طبری نے نقل کیا ہے، عیناً وہی، کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں اور اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ حضرت ابو سلمہ سے ایک روایت نقل ہوئی ہے اور یہ خارزمی نے نقل کی ہے۔ خارزمی خود بھی اہل سنت کے بڑے اکابر علماء میں سے ہیں، اور انہوں نے یہ روایت اپنی کتاب میں نقل کی ہے اور بڑی زبردست قسم کی روایت ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم نے یہ بات ان ابی سلمہ راعی، ابی سلمہ راعی حضرت رسول خدا کے صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم سے یہ روایت سنی اور ہم تک پہنچائی۔ درمیان میں ظاہر ہے ساری ایک تفصیل ہے کہ کن کن راویوں سے ہو کر یہ روایت ہم تک پہنچی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے یہ سنا۔ کیا سنا؟ فرمایا لیلتن اسرا بی الی السماء، جس رات مجھے زمین سے آسمان کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا۔ کب؟ شب معراج۔ ذرا غور سے، شیعہ روایت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ جس رات مجھے زمین سے آسمان کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا، کہتے ہیں کہ قال لی الجلیل جل وعلا، مجھ سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول ایمان لے آئے اس پر جو ہم نے اس پر نازل کیا ہے، من ربہ، یعنی رب کی طرف سے جو اس پر نازل ہوا ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً جواب میں فرمایا، میں عرض کیا، قلت والمؤمنون، ہاں میں بھی ایمان لایا ہوں اور مؤمنین بھی ایمان لائے ہیں۔ جب میں نے یہ جملہ عرض کیا، اللہ نے فرمایا قال صدقت یا محمد، اے محمد آپ نے بالکل سچ کہا، آپ بھی ایمان لائے اور اہل ایمان بھی، مؤمنین بھی ایمان لائے۔ اس کے بعد خارزمی فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے دریافت کیا، سوال کیا۔ وہ سوال کیا ہے؟ فرمایا کہ من خلفت فی امتک، اپنی امت میں یہاں آتے ہوئے کس کو چھوڑ آئے ہو؟ تو جو ہے کس کو چھوڑ آئے ہو؟ نبی کریم نے فرمایا خیرہا، اپنی امت کے بہترین فرد کو چھوڑ آیا ہوں۔ جب کہا بہترین فرد کو چھوڑ آیا ہوں تو قال، اللہ نے پوچھا علی ابن ابی طالب، کیا علی کو چھوڑ آئے ہو؟ جواب میں نبی کریم نے فرمایا نعم یا رب، اے میرے رب، ہاں میں علی ابن ابی طالب کو اپنی جگہ چھوڑ آیا ہوں۔ اب آگے دیکھیے، فرماتے ہیں قال یا محمد، اللہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے محمد، انی اطلعت الی الارض اطلاعتا، میں نے زمین کی طرف ایک نگاہ دوڑائی، زمین کی طرف، فاخترتک منہا، اور اہل زمین میں سے تمہیں منتخب کیا۔ سارے زمین والوں کو دیکھا اور اس کے بعد زمین والوں میں سے تمہیں میں نے منتخب کیا۔ فشققت لک اسما من اسمائی،
اس کے بعد آپ کے لیے اپنے ناموں میں سے ایک نام نکال کر مشتق کر کے آپ کے لیے مخصوص کر دیا، اپنے ناموں میں سے۔ وہ کیا ہے؟ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ واجل فرق، چونکہ اپنے ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب کر کے میں نے آپ کے لیے مختص کر دیا ہے، اس لیے فرمایا فلا اذکر فی موضع، کسی مقام پر میرا ذکر نہیں ہوگا مگر یہ کہ میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا، معی، میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَأَنَا الْمَحْمُودُ، میں محمود ہوں اور آپ محمد ہیں۔ محمد محمود سے مشتق نام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ثُمَّ طَلَبْتُ ثَانِيَةً، اور اس کے بعد میں نے دوسری دفعہ ایک نگاہ دوڑائی، ایک دفعہ پھر عالم کو دیکھا، زمین والوں کو دیکھا۔ اس کے بعد فَأَخْتَرْتُ عَلِيًّا، اور اس کے بعد میں نے علی کا انتخاب کیا۔ اور اس کے بعد وَشَقَقْتُ لَهُ اسْمًا، اور اس کے بعد اس علی کے لیے ایک ایسے نام کا انتخاب کیا جو من اسمائی، جو میرے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ توجہ چاہیے، یہ کوئی شیعہ روایت نہیں ہے۔ اس علی کے لیے میں نے اپنے ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب کیا۔ فَأَنَا الْأَعْلَى وَهُوَ عَلِي، میں اعلیٰ ہوں اور وہ علی ہے۔ یا محمد، اس کے بعد ابھی روایت چل رہی ہے، یا محمد، اے میرے نبی، اے میرے محمد، غور سے سنیے کیا؟ انی خلقتک، میں نے آپ کو خلق فرمایا، وخلقت علیًا، اور میں نے علی کو خلق فرمایا، وفاطمہ، اور فاطمہ کو خلق فرمایا، والحسن والحسین، اور حسن و حسین کو خلق فرمایا، والائمۃ من ولدہ۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ صرف پنجتن پاک کے لیے ہی روایات ہیں تو نہیں، بلکہ تمام ائمہ اہل البیت کے لیے موجود ہیں روایتیں، تمام اہل البیت۔ اس لیے فرمایا کہ وہ من ولدہ من سنخ نور من نوری، ان سب کو میں نے اپنے نور کی ایک سنخ سے پیدا کیا ہے۔ یہ انوار خدا ہیں، یہ اللہ کا نور ہے، اس لیے ان کا ذکر بھی نور ہے، اس لیے ان کی محبت بھی نور ہے، اس لیے جہاں پر ان کا تذکرہ ہوتا ہے وہ فضا بھی نورانی ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ابھی روایت آگے چل رہی ہے، بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے، اور اتنے عظیم اور اعلیٰ مفاہیم۔ فرمایا وَعَرَضْتُ وِلَایَتَکُمْ، پھر میں نے تم لوگوں کی، یعنی نبی کریم سے لے کر علی، علی سے لے کر ان کی اولاد میں جو اہل البیت کے ائمہ ہیں، آپ سب کی ولایت کو پیش کیا۔ وَعَرَضْتُمْ وِلَایَتَکُمْ عَلَىٰ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ، آسمان والوں کے سامنے بھی اور زمین والوں کے سامنے بھی، سب کے سامنے آپ علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ان کے صلب سے آنے والے ائمہ کی ولایت کو ان تمام مخلوقات کے سامنے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پر، میں نے ان کی ولایت کو پیش کیا۔ فمن قبلها، ان میں سے جس نے اس ولایت کو قبول کیا، کان عندی من المؤمنین، وہ میرے نزدیک مؤمن ہے۔ جس نے ان کی ولایت کو قبول کیا وہی میرے نزدیک مؤمن ہے۔ ومن جحدها، اور جس نے انکار کیا، کان عندی من الکافرین، وہ میرے نزدیک کفار میں سے ہے، چاہے وہ کلمہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو۔ چونکہ عام طور پر جو تصور ہے وہ اللہ کا کلمہ پڑھنا ہی آدمی کو مسلمان بنا دیتا ہے، لیکن کل آیت الکرسی کی وہ آیت میں نے بیان کی،
اور آج اہل سنت کی روایت بیان کر رہا ہوں کہ علی اور آل علی کی ولایت کا انکار انسان کو اللہ کی ولایت سے نکال دیتا ہے، اور جو اللہ کی ولایت سے نکل جاتا ہے اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق، ایمان سے کوئی تعلق، اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اب روایت کا آخری حصہ ذرا غور فرمائیے، بس اسی پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آخری حصہ وہ کیا ہے؟ فرمایا یا محمد، اے میرے نبی، اے میرے محمد، لو ان، اگر، عبدن من عبیدی، میرے ان بندوں میں سے کوئی ایک بندہ عبدنی، میری عبادت کرے، حتی ینقطع، یہاں تک کہ مر جائے، اتنی عبادت کرے کہ اس کو موت آ جائے، ثم اتانی، اور میرے پاس آئے، لیکن جاہدن لولایتکم، آپ اہل البیت کی ولایت کا منکر ہو، عبادت ساری زندگی کرے اور اسی عبادت میں مر جائے، لیکن آپ کی ولایت کا منکر ہو، جاہدن لولایتکم ما غفرت لہو حتی یقر بولایتکم، جب تک وہ آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا اس وقت تک اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ محمد والے محمد اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو، اللہ کی ولایت کو قبول کرے، رسول کی ولایت کو قبول کرے، علی اور آل علی کی ولایت کو قبول نہ کرے، تو یہ جو مجلسیں ہیں یہ علی کی ولایت کو عام کرنے کی مجلسیں ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ٹائم زیادہ ہو گیا، مجھے جو ترتیب بتائی گئی اس کے مطابق میں چاہ رہا ہوں آج ایک ایسی شخصیت کا آپ کے سامنے ذکر ہو جو اہل البیت میں ایک ایسا مقام رکھتے ہیں کہ ان کے مقام کو دیکھ کر بڑے بڑے اولیاء رشک کرتے ہیں، اس مقام کو دیکھ کر۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ شخصیت ہے جس کو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا بیٹا کہا، بیوی نے جس کو اپنا بیٹا کہا، وہ شخصیت جو عالم محشر میں خود فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جس کے ذریعے سے شفاعت فرمائیں گی۔ ذرا توجہ دیجیے، کتنی عظیم شخصیت ہے۔ کون؟ وفا کا سب سے بڑا امام، امام وفا، عباس علمدار۔ ان کی شخصیت، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کا تصور، وہ تو عام اصطلاح میں جو ہم معصومین کہتے ہیں، ان معصومین میں 14 ہیں، وہ شامل تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جس مقام پر ہیں وہاں تک ہماری عقلوں کی پرواز ممکن نہیں ہے۔ ایسی شخصیت۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں دیکھ رہا تھا، بڑی عجیب روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا، جب محشر کا میدان سجے گا، حضرت آدم سے لے کر تا قیامت تمام انسان وہاں پر جمع کیے جائیں گے، کچھ کی بخشش ہو جائے گی اور وہ چلے جائیں گے جنت، باقی ساری مخلوقات منتظر ہوں گی کسی طرح سے شفاعت ہو جائے۔
جب اس شفاعت کے انتظار میں روز قیامت کی اس گرمی میں محشر کے میدان میں لوگ تڑپ رہے ہوں گے تو ان کی تڑپ کو دیکھ کر رحمت دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکاریں گے، بیٹی فاطمہ کہاں ہو، بیٹی فاطمہ کہاں ہو۔ جیسے یہ آواز اٹھے گی، گونجے گی، آواز آئے گی، فاطمہ تشریف لا رہی ہیں، یا اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو۔ محشر والوں کی نگاہیں جھک جائیں گی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے ارد گرد 70,000 فرشتوں کے ساتھ میدان محشر میں اتریں گی اور بابا کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، اور جب بابا کے سامنے آئیں گی تو نبی کریم سوال پوچھیں گے، بیٹی فاطمہ امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو، کیا لے کر آئی ہو۔ وہاں پر بی بی ایک دفعہ جب بتانے لگیں گی، سارا محشر سر اٹھا کے دیکھے گا بی بی کیا فرماتی ہیں، کیا دیکھے گا، دیکھے گا بی بی اپنی عبایا کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی تو اہل محشر تڑپ کر دیکھیں گے، کیا ہے، کیا دیکھیں گے، 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر نبی کریم پکاریں گے، بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو، یہ کیا ہے۔ جواب میں کیا فرمائیں گی، بابا جان میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں تاکہ اس امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت ہو سکے۔ وہ عباس جن کی شفاعت کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان کے کٹے ہوئے بازو لے کر میدان محشر میں تشریف لا رہی ہیں، وہ عباس۔ میں دیکھ رہا تھا آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے بارے میں کہ جب بھی وہ نجف سے کربلا آتے تو پہلے امام حسین کی طرف نہ جاتے، پہلے جاتے حضرت عباس کے دروازے پر، چونکہ روایات میں ہے کہ عباس باب الحسین ہے، اس لیے پہلے عباس کی بارگاہ میں حاضری دو، اس کے بعد جاؤ حسین ابن علی کی طرف۔ اس لیے جب ابتدا میں بالکل صدام کے آخری ادوار میں جب میں گیا تو اس وقت ظاہر ویرانہ تھا سارا، تو وہاں پر میں نے ان ایام میں جوانوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ پہلے آتے تھے عباس علمدار کے حرم میں اور طواف کرتے تھے، سلام کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر زمین کربلا پر لیٹتے تھے، اپنے رخسار زمین پر رکھتے تھے، اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے تھے، اپنے سینے زمین پر رکھتے تھے، اور رخسار زمین پر رگڑتے ہوئے حسین کی بارگاہ کی طرف سفر شروع کرتے تھے۔ کہتے تھے، مولا ہم آپ کے بھائی سے اجازت لے کر آپ کی طرف آ رہے ہیں، اب ہمیں قبول فرمائیے۔ وہ عباس آیت اللہ العظمیٰ خوئی جب وہاں پر پہنچتے تو 3 جملے باب القبلہ پر کھڑے ہو کر ذریعہ ہے عباس کی طرف مخاطب ہو کر 3 جملے کہتے، لیکن یہ 3 جملے ایسے ہیں جو واقعی پانی کو آگ لگا دے۔ پہلا جو جملہ ہوتا وہ کیا ہوتا، السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس تم پر میرا سلام ہو، اس لیے کہ جب تک آپ تھے حسین کی جوانی سلامت، جب تک آپ تھے حسین کی جوانی سلامت تھی۔ اگلا جملہ اس سے زیادہ خطرناک جملہ ہے اور دلوں کو چیر دینے والا جملہ ہے۔ کیا تھا؟ فرماتے، السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب عباس آپ پر میرا سلام ہو، جب تک آپ تھے زینب کا حجاب سلامت۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ فرماتے، وہ جملہ کیا تھا؟ فرماتے، السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس آپ پر میرا سلام ہو، جب تک آپ زندہ تھے سکینہ کی پیاس زندہ تھی، لیکن جب آپ شہید ہو گئے تو سکینہ کی پیاس بھی مر گئی۔ عصر عاشور جب حسین اکیلے رہ گئے اور عباس تھے اور ہر طرف ایک ایسی کیفیت تھی کہ العطش العطش کی آوازیں خیمے حسین سے باہر آ رہی تھیں، تو اس عالم میں ایک دفعہ عباس آئے مولا کی بارگاہ میں، مولا اب تو مجھے اجازت دیں تاکہ میں جا کر لڑ سکوں۔ فرمایا، حسین میرے بھائی عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟
جو جواب مورخین نے مقاتل میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمانے لگے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ جب خیمے سے معصوم بچیوں کے رونے کی آوازیں آئی نا تو مولا نے فرمایا عباس ان بچوں کو پیاس بڑی لگی ہے، ان کے لیے پانی کا بندوبست کرنے اگر جا سکتے ہو تو ضرور جاؤ، یعنی اجازت لڑنے کی نہیں بلکہ پانی لانے کی ہے۔ بعض مقاتل کے مصنفین نے از جملہ استاد شہید مطہری نے یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جب سکینہ کو اطلاع ملی نا کہ عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے ہر خیمے میں جا کر وہاں پر موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کو اطلاع دینی شروع کر دی، بچوں میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، آؤ پانی کے کٹورے لو اور میرے خیمے میں آ جاؤ۔ ان تمام بچوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا، ان تمام بچوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا، ان کے ہاتھ میں کٹورے ہیں اور اب سب انتظار میں ہیں کہ عباس پانی لے کر آ رہے ہیں۔ اس کیفیت میں عباس نکلتے ہیں۔ عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، عباس چلتے ہیں اور رستہ چیرتے ہیں اور فرات تک پہنچتے ہیں، لیکن جب فرات تک پہنچتے ہیں مشکیزہ بھرتے ہیں تو ایک دفعہ پانی چلو میں اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کیسی وفا ہوگی کہ عباس تو پانی پیے اور حسین اور اس کے بچے پیاسے ہوں، پانی گرا دیتے ہیں۔ بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا کہ گھوڑے تم کم از کم پانی پی لو، لیکن گھوڑا کس کا تھا؟ عباس کا۔ گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اب لشکر کے درمیان میں یہ مشکیزہ لے کر آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے اور ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے اور سینے پر مشکیزہ ہے۔ جب بڑھنے لگے حسین ابن علی کے خیام کی طرف تو چاروں طرف سے حملے ہیں۔ یہ حملے کیوں ہیں کہ کہیں پانی کی ایک بوند خیمہ حسین میں نہ پہنچ پائے، پانی کی بوند نہ پہنچے۔ اس لیے ایک وقت آیا ایک دفعہ جب عباس کے بازو پر حملہ ہوا اور ایک بازو گر گیا نیچے، تو اس کے بعد عباس نے سنبھالا علم کو دوسرے بازو سے اور اس کے بعد تلوار گر گئی۔ جب عباس نے علم دوسرے ہاتھ سے سنبھال لیا تو دوسرا وار ہوا اور عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب جب دوسرا بازو قلم ہوا اب کیفیت کیا تھی؟ عباس جھکے ہیں اور جھک کر اپنے سینے کے بل اس مشکیزے کی حفاظت کر رہے ہیں کہ کہیں مشکیزے کا پانی ضائع نہ ہو۔ اس کیفیت میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ایک تیر آتا ہے، اسی مشکیزے سے ٹکراتا ہے۔ جیسے ہی مشکیزے سے تیر ٹکرا گیا اور مشکیزہ پھٹا اور پانی گرا تو عباس علمدار کی آس ختم ہو گئی۔ اب یہ جو آس ختم ہوئی تو اب کیفیت کیا ہے؟ عباس اب خیمے کی طرف نہیں جا رہے۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ ذرا دیکھ لیں، حسین ابن علی کا حرم ہے، سامنے باب القبلہ پر مخیم ہے جہاں پر خیمے تھے، اور حضرت عباس کا حرم کہاں پر ہے؟ 500 گز اس طرف۔ جب خیمے آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو تو آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ کم از کم 500 گز کے فاصلے پر۔ یہ فاصلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عباس کو حیا آ رہی تھی کہ اب حسین کے خیمے کی طرف کیسے جائیں، اس لیے آپ نے اپنا رخ موڑنا شروع کر دیا۔ مقابلہ ہوتا رہا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا چاروں طرف سے تیروں کی بارش، اور ان تیروں کے نتیجے میں عباس گھوڑے کی پشت پر سے زمین پر آئے۔ لیکن یہ کیسا آنا ہے؟ جس کے بازو ہوں وہ جب گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کے سہارے سے گرتا ہے۔ عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، بدن پر تیر دھسے ہوئے ہیں اور کھبے ہوئے ہیں۔ اب جب عباس زمین پر گر رہے ہیں تو اس وقت تیروں پر گر رہے ہیں، نہ زمین پر ہیں نہ آسمان میں۔ جب زمین کربلا پر عباس گرے تو آواز دی، یا اخا ادرک اخا، میرے بھیا حسین اب میرے سرحانے آئیے اور آخری وداع فرمائیے۔ جب حسین آئے نا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا ہے؟ عباس کے بائیں آنکھ پر ایک تیر لگا ہے، ایک تیر لگا ہے اور اس کی وجہ سے سارا چہرہ خون ہے
اور دیکھ نہیں پا رہے اور بازو کٹے ہوئے ہیں. اب تیر نکالنے کے لیے کوئی ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے. تو عباس کو کس عالم میں دیکھا؟ اپنا سر جھکا رہے ہیں تاکہ اس تیر کا پچھلا حصہ گھٹنوں کے درمیان آئے. اپنے دونوں گھٹنوں کو جوڑ رہے ہیں اور جھٹکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے تیر باہر آئے. اس منظر کو دیکھ کر حسین ابن علی آتے ہیں بھائی کے سرہانے. اور جب سرہانے آتے ہیں اور عباس کو پتا چلتا ہے بھائی آئے ہیں تو رو پڑتے ہیں. جب ان کے آنسو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے، آپ کے چہرے سے خون صاف کرتے ہیں. تو بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کربلا کی اس خاک پر بیٹھ گئے اور سر عباس کو اپنے زانوں پر رکھا. جیسے ہی سر زانوں پر رکھا، عباس نے محسوس کیا کہ سر حسین کے زانوں پر ہے. اٹھا کر دوبارہ زمین پر رکھ لیا. پوچھا بھائی عباس کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہا کہ مولا اس وقت میں آپ کے گھٹنوں پر سر رکھ لوں، کچھ دیر بعد جب آپ شہید ہوں گے تو آپ کا سر ہوگا اور یہی ریگزار کربلا ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون.